سے چلا آ رہا ہے کہ جون جولائی میں چھٹی دینی ہے، 25 دسمبر سے سردیوں کی چھٹی دینی ہے، چاہے سردی جنوری میں آ جائے، چھٹی دسمبر میں دینی ہے اور چاہے گرمی کبھی بھی آ جائے۔ میں بابا جی کی اس بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ بھائی کراچی میں چھٹیاں بچوں کی ختم ہوتی ہیں سردیوں کی، اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑی بہت جو سردی آتی ہے تب آتی ہے، تو آپ اسے دسمبر کے بجائے جین میں لے جائیں، ضروری آپ نے 20 دسمبر سے چھٹیاں دینی ہیں۔ ایسی ہے۔ چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر ذرا ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بھی بڑے پریشان ہیں، بچوں کے پیرنٹس بھی بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چینجنگ انوائرمنٹ کے کنڈیشنز کے ساتھ، موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ چھٹیاں اگر پلان کر لی جائیں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ چھٹیاں جون جولائی میں ہونی ہے، مئی جون میں بھی تو ہو سکتی ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے رجوع کیا۔ میں اس موضوع کو بالکل صحیح آپ نے موضوع اٹھایا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی پرانے جیسے جو ہیں وہ طریقے اور قانون چل رہے ہیں، اس پر کوئی بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، موسم دنیا کے ہر جگہ یہ موسموں کے چینجز ہو گئی ہیں۔ اب ہم وہی ہے جون جولائی اور دسمبر، تو اس سلسلے میں جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے کہ گرمی کب سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کراچی کا جو خاص موسم ہے یا سندھ کے دوسرے اضلاع کا جو ہے موسم ہر چینج ہو چکا ہے، اس سلسلے میں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور ابھی آپ نے جو ڈسکشن میں آپ کا سن رہا تھا، میرے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پروگرام تو بنتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی اب دیکھیں آپ نے پانی کی بات کی، اسکولوں کی، میں تو وفاقی وزیر رہا ہوں، میں نے اسلام آباد کے اسکولوں کی حالت دیکھی کہ نل کے ٹوٹے ہوئے ہیں، واش روم میں پینے کا پانی نہیں ہے، تو میں نے وہاں شروعات کی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں ذرا جا کر آن دا اسپاٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں نا، ہم تو یہ جو آپ کے چینلز ہیں ان کو تو میں شکر گزار ہوں کو ہمیشہ ان معاملات کو اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی سروے ہوتی نہیں ہے، کتنے اسکول ہیں، ان اسکولوں کی مشکلات کتنی ہیں، پانی کا مسئلہ کیا ہے۔ اور سرکاری اسکولوں کی تو میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ سرکاری اسکول ہماری حکومتوں کے ذہنوں سے اتر گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کبھی این جی اوز کے حوالے کریں، کبھی کس کو حوالے کریں، تو پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ مدد علی صاحب، کیونکہ آپ بھی وزیر تعلیم رہ چکے ہیں، تو ذرا ہمیں بتا دیں کوئی کیا بہت ہی مشکل طریقہ ہے یا یہ پاسبل نہیں ہے کہ بچوں کی چھٹیاں جون جولائی کے بجائے مئی جون میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس وقت جب صوبوں کے چیف منسٹر کو، صوبوں کے منسٹر ایجوکیشن کی کانفرنس کرائی تھی، وہ 4 سال سے ہوئی نہیں تھی، تو میں نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ کچھ ایسے قوانین آپ کو چینج کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے پاس وہی جو ہے جون جولائی، تو بھائی کیوں نہیں اس پر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں؟ صوبے تو خود مختار ہے نا، 18ویں ترمیم کی بات تعلیم کے شعبے میں اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ لیکن صوبوں کو میں نے یہ گزارش کی تھی، میں تو وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے سندھ میں بھی آ کر، پنجاب میں ہر جگہ یہ بات کہی کہ یہ چینجز کریں۔ یہ تو چیف منسٹر کا 1 منٹ کا کام ہے، وہ کر سکتا ہے، ایک آرڈر نکال سکتا ہے، منسٹر ایجوکیشن کو کہہ سکتا ہے، یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کریں گے یا وزیر تعلیم نے یہ اسٹیپ لینا ہے؟ یہ تو بیسیکلی وزیر تعلیم ہے، لیکن اگر کوئی اس میں دیکھتے ہیں کوئی قانونی ہچ ہے تو لیکن یہ تو صوبائی وزیر تعلیم کر سکتا ہے، اس کو اس پر یہ اگر میمورنڈم دیا جائے تو وہ اس پر سوچ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں موسم حالات کتنے چینج ہو گئے ہیں، اس پر ان کو کوئی فیصلے کرنے کا دیر ہی نہیں لگتی ہے۔ اچھا، یہاں پر مدد علی صاحب، یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر مئی جون میں چھٹیاں دی جاتی ہیں اور اگر جولائی میں فار انسٹنس شدید گرمی پڑ جاتی ہے، کوئی ہیٹ ویو کا آ جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر چھٹیوں کو توسیع دے دی جاتی ہے، ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ تو فیصلے کرنے پڑیں گے نا، ایسے اب ویسے گرمیاں تو ہیں پورے پاکستان میں، گرمی جو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ اس میں ہم نے بھی وہ زمانے، ہم بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، برٹش دور کے اسکولز، وہاں تو پنکھا بھی وہ ونڈو سے ہوا آتی تھی، لیکن اب اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ این جی اوز کو دینے کے بعد ان کی حالت انہوں نے زیادہ خراب کر دی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں اس پہ ایک کانفرنس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ منسٹر کو ایک میمورنڈم بھیجا جائے کہ بھائی یہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کرو، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈویبل ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیپ جو ہے وزیر اعلیٰ کو ہی لینا پڑے گا، چیف ایگزیکٹو کو۔
जी हाँ, बिल्कुल वज़ीर आला को लेना पड़ेगा। ठीक है। मदद अली साहब, बहुत शुक्रिया का साबिक वजीर तालीम सिंध हमारे साथ थे और वो ये कह रहे हैं ये काम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए वजीर आला सिंध को स्टेप लेना पड़ेगा, यानी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो अब स्कूल के जो कहते हैं ना हेड स्कूल हैं, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से राब्ता करें, वजारत तालीम के थ्रू राब्ता करें और फिर वजारत तालीम ये बात आगे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, प्लीज उन पे रहम करें। गर्मी में आते हैं, उनकी हालत देखी नहीं जाती, बेचारे निहाल हो रहे होते हैं। वो सोचें, और जिस तरह के बैग्स भारी भारी उठा के वो लोग आ रहे होते हैं। सब छोड़ें आप, जिस वैन्स में वो आते हैं, तपती वैन्स के अंदर वो बिल्कुल ऐसे शोले के अंदर बैठ के आ रहे हैं, और एक वैन में 25-25 बच्चे घुसाए होते हैं। वो वैन नहीं है, वो ओवन है, चलता फिरता माइक्रोवेव ओवन है वो।